بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فراز نے کہا تھا اور فراز چاہیے کتنی محبت ہے تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ شاید فراز نے یہ شعر میرے آج کے مہمان کے بارے میں کہا تھا۔ یہ شعر صادق آتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ۔ ان کو پاکستانیوں نے جتنی محبتوں سے نوازا ہے، شاید قائد اعظم کے بعد یہ سعادت کسی اور پاکستانی شخصیت کو نصیب ہوئی ہو۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اب سیاست کی پرخار وادی میں بھی قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے انٹرویو میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ محبتوں کی دنیا کی بجائے وہ نفرتوں کی دنیا میں، الزامات کی دنیا میں اور دشنام کی دنیا میں کیوں آنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور پہلا سوال میرا وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، گندا کام تو ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، رازگو ہیں۔ اب دیکھیے، ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا، اور حضرت سلیمان بھی گر پڑیں گے، یعنی یہ ملک جو ہے ٹکڑ ٹکڑ ہو جائے گا۔ 5 سال میں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، اس کی خود مختاری بیچ دی۔ آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے درجنوں لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ عصا ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم مسیحا بن سکتے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عزت بچا کے رکھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں کوئی ایسا ہے جن کی عزت بچی ہوئی ہے؟ اب میں نام تو نہیں لوں گا، ورنہ شاید وہ بیچارے عتاب میں آ جائیں۔ دوسروں جن لیڈروں کے ساتھ ہیں وہ کچھ لوگ ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے جو لیڈر ہیں نا، یہاں قوت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، وہ نیچے والے کو بول نہیں دیتے، جس طرح سول سروس میں جو ہمارے یہاں رواج ہے۔ آپ کو علم ہے، ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں، یہاں کے حالات سے مجھ سے زیادہ غالباً واقف ہیں، کہ یہاں پہ لنڈا بازار کا بی اے جو ہے وہی سیکریٹری بنتا ہے، اور وہی آکسفورڈ اور کیمبرج کے پی ایچ ڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو رواج ہے، اس کی وجہ سے کسی کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ ہماری جو سب سے کمزوری ہے نظام کی، یہی ہے۔ لیکن دیکھیے، جس طرح مجھے موقع دیا گیا، اگر مجھے بھی کسی لنڈا بازار کے بی اے کے نیچے لگا دیتے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ میں 2-4 سال 5 سال بیٹھ گیا، یا تو چلا جاتا یا سوچتا کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، پیسے بنا۔ تو میں اس اب عمر میں، جب کہ ملک اتنے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، آپ کو موقع کس نے دیا؟ بھٹو نے؟ بھٹو صاحب کو تو میں نے لکھا تھا خط، خود ضیاء نے؟ ان کے درمیان، یعنی ان کی دور کے اندر ترقی ہوئی، پورا بنا۔ بھٹو صاحب نے پروگرام شروع کرایا، ضیاء الحق صاحب نے پورا سپورٹ کیا، غلام احمد صاحب دوسرے شروع سے آخر تک وہ اس کے سربراہ رہے۔ اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف؟ یہ تو بعد میں آپ کہیے، پخ کب لکھ کر کے لیجیے۔ نہیں، لیکن ان کے دور میں بھی تو کنٹینیو رہا نا، اور پھر نواز شریف صاحب نے دھماکے کر دیے۔ تو پھر آرمی کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا غلام احمد صاحب کو۔ 93 تک تو کوئی دخل نہیں دے سکتا تھا اس میں، غلام احمد صاحب کے ہاتھ میں تھا وہ پروگرام۔ وہ بھٹو صاحب سے لے کے تو ضیاء الحق سے لے کے تو بعد میں جب بے نظیر آئیں، پھر نواز شریف آئے، تو اس وقت تک وہ پھر بے نظیر آئیں، اس وقت تک وہ غلام شاہ صاحب کے اور آرمی کے کنٹرول میں تھا، اور ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یعنی بے نظیر اور نواز شریف کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس حوالے سے؟ کنٹریبیوشن ایسی تو نہیں تھی کوئی بھی، کیونکہ تمام کام تو ہو چکا تھا۔ 84 میں تو ہم نے نیوکلیر ویپن بنا لیے تھے۔ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا کوئی یعنی براہ راست اس میں براہ راست بے نظیر نے اس کو جاری رکھا، اور نواز شریف نے اتنی دھماکے کیے جاری رکھا تو روک نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے، ایک تو اتنا اہم پروگرام تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کوئی روک لے، یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ یہاں کم از کم یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں کہ پورا قوم، پورا ملک ایک تھا۔ یہاں صرف 2-4 منافق تھے جو نیوکلیر پروگرام کے خلاف آرٹیکل بھی لکھتے رہتے تھے، اور اس کے خلاف بھی تھے کہ اس سے ہمیں کیا مل جائے گا۔ ملا یہ کہ یہاں بیٹھ کے عیاشی کی انہوں نے، اور ملک کے خلاف ہی بولتے رہے۔ لیکن نواز شریف کو کریڈٹ تو جاتا ہے دھماکوں کا نا؟ نہیں، دیکھیے، دھماکہ تو کرا، اس وقت بھی وہ سخت پریشر میں تھے، اور کافی لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ نہ کریں، کہ
کہ یہ ہمارے پاس تو ہے اور یہ اس کا کیا ہوگا. اور ہم نے کافی پریشر ڈالا تھا. گوہر ایوب تھے اور شمشاد صاحب تھے اور انور ظاہر صاحب تھے اور میں تھا. ہم نے بڑا سخت پریشر ڈالا تھا ان کے اوپر بڑا پیسہ. دیکھیے فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہی تھا, وہ پرائم منسٹر تھے. ہم نے جا کے ان کا قلم پکڑ کے نہیں زور سے لکھ دیا تھا کہ جی یس, لیکن ہم نے ان کو کنونس کیا. وہ بڑے سخت پریشر میں تھے, ششوپنج میں تھے, لیکن فیصلہ وزیر اعظم کا ہی تھا. فیصلہ وزیر اعظم کا تھا تو کریڈٹ جاتی ہے ان کو. اچھا, یہ جو پھر لیبیا کو اور ایران کو یہ جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوئی, تو ایک جگہ پہ آپ نے بے نظیر بھٹو پہ الزام لگایا, تو اس کا مطلب جب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر اس منتقلی میں بھی تو ان کا کوئی رول نہیں بنتا. یہ چیزیں پرانی ہیں صاحب. اب ہم اس کو ڈسکشن کیا تھے, یہ کبٹ کھولو تو بہت سارے اس کے اندر سے اسکیلیٹنز ملتے ہیں. اس پہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم اب پرانی باتیں اکھاڑیں. نہیں, لیکن ریسنٹلی آپ نے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے تو یہ روکا تھا, انہوں نے یہ فریز کیا تھا پروگرام. اچھا, وہ امریکہ جا رہی تھیں, تو جب پہلی میں تو وہ بنی تو اس کے بعد میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ 5% پہ فریز کر دیں, اور کیونکہ میں امریکہ جا رہی ہوں, اور بش سینئر جو تھا ہم اس سے ایڈ لیں گے. لیکن وہ ایڈ میں نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے کہ نصرانی اور یہودی کبھی کسی کا مفاد نہیں دیکھتے. جب ان کا کوئی اختیار فریز کرنے کا یہ ہو کہ ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی. غلام اسحاق صاحب تھے, بے نظیر صاحبہ تھیں, جنرل امتیاز تھے جو ان کے ڈیفینس ایڈوائزر تھے, بیگ صاحب تھے, میں تھا. تو یہ وہاں انہوں نے اصرار کیا, اور جو کہ غلام صاحب نے مان لیا. یہ پوچھا کہ ہمارے پاس اس وقت کتنی ڈیٹرنس ہے, تو ڈیٹرنس ریزنیبل تھی ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ابھی جو موجودہ سیاست پہ آ جاتے ہیں, آپ کیسے کریں گے سیاست؟ آپ کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں, آپ کی موومنٹ کے ریسٹرکشنز ہیں, ان حالات میں آپ کے لیے کیسے ریسٹرکشن تو کوئی بھی نہیں ہے. حکومت چیف اس نے لاہور کے جج صاحب جو تھے اعجاز احمد چودھری, انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیے تھے کہ میں ایک فری سٹیزن ہوں, میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں. سیکورٹی والے کو بتا نہیں, کیونکہ دیکھیے میری ایک پوزیشن رہی ہے, میں اس نیوکلیر پروگرام کا ہیڈ رہا ہوں. میں نے اتنے عرصے یہاں نیوکلیر ویپنز بنائے ہیں, تو ملک کو بڑے اغوا تو کوئی کیا کرے گا, لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے, ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرے یا مار دے, تو ملک کی بڑی بدنامی ہوگی کہ کوئی سیکورٹی نہ دے سکے. شک تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ان دنوں اچانک لوگ نکلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی قادری صاحب نکلے تھے. ہم کیوں آپ کو قادری صاحب سے مختلف سمجھے اچانک نکلنا؟ نہیں تو ہمیں کہ آپ, یہ تو آپ کا فیصلہ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہم قاضی صاحب ہیں, کیا ہم نے اس ملک سے کوئی غداری کی ہے, کیا ہم نے اس ملک سے کچھ پیسہ لیا ہے اور اس کے بدلے کوئی ان کو مدد دی ہے. میں نے جو ٹیکنالوجی دی وہ اربوں ڈالر کی تھی, اور میں نے تو بغیر ایک پائی کے مفت دی, اور میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا. میں بیٹھا ہوں ابھی نہ باہر جا رہا. میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں, تمام بہت سارے میرے اچھے دوست محب وطن ہیں, سمجھدار ہیں, انہوں نے یہ کہا جی کہ کم از کم آپ اگر اس وقت نہ اتریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی باتیں تو کرتے رہتے ہیں اور آپ نے کوئی آپشن ہمیں نہیں دیا. یہ جو بٹوین دا ٹو ایولز کا جو چکر ہو رہا ہے, یا 3 ایولز کر لیے, جتنی بھی چاہیے 4 ایولز بنا لیجئے, کہ کوئی ایک اچھا آپشن دیجیے جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں, کریڈیبلٹی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں میری اچھی بڑی کریڈیبلٹی ہے, لوگ محبت کرتے ہیں. بالکل ہے, لیکن ابھی آپ عمر کے اس حصے میں ہیں, الیکشن قریب ہے, نئی جماعت بنانا, اس کو کھڑا کرنا, اس کے لیے تیاری کرنا, یہ تو بڑا مشکل ہے. تو پہلے سے جو موجود پارٹیاں ہیں, مثلا آپ مسلم لیگ نون میں کیوں شامل نہیں ہوئے, آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل نہیں ہو رہے, ادھر اصلاح کر لیں. دیکھیے ان لوگوں کا ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے, وہ پہلا ریکارڈ ہو یا دوسرا ہو, بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت ساری غلطیاں ہوئی تھیں. یہ نہیں کہ نیوکلیر پروگرام بنایا تو اس کے معنی آپ ان کی تختی صاف کر دیں. دیکھیے غلطیاں بہت ساری انہوں نے بھی کی تھیں اور الزامات ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی پارٹی کے اوپر بہت سے الزامات ہیں, اور ایسی پالیسیاں اختیار کی ہیں. عمران خان پہ تو نہیں ہے نا, تو آپ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب تشریف لائے تھے. مجھے بہت امید تھی کہ یہ نئی جنریشن کو اٹیک کریں گے, اور شروع میں کیا بھی تھا, لیکن بعد میں ان کے ساتھ بدقسمتی سے بہت سارے وہی لوگ شامل ہو گئے جو مشرف کے ساتھی تھے, اور جن کے کوئی کردار یا دامن جو ہے اتنا صاف نہیں رہا ہے. تو خود بخود ہی ہم نے تو جماعت اسلامی میں تو مشرف والے لوگ شامل نہیں, جماعت اسلامی میں کیوں نہیں گئے آپ؟ نہیں, جماعت اسلامی ہم کیوں جاتے ہیں, کوئی میں کوئی چمچہ تھوڑی ہوں کہ پیچھے لوگوں کے لگ جاؤں. جماعت اسلامی ہمارے ساتھ خود ملی ہے. مناب حسن صاحب قاضی صاحب خود تشریف لاتے تھے, مناب حسن صاحب خود تشریف لائے, میں خود منصورہ گیا. ان کے ساتھ تو ہمارا پکا
معاہدہ ہے. دیکھیے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں بہت اچھے منظم ہیں, اچھا بے ایمان چور نہیں ہیں, ایماندار لوگ ہیں, اور میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ چور ہے, بے ایمان, اس نے دھوکہ دیا تھا, اس کا. تو ہم ان کے ساتھ ان کا کہیے نظام اور ان کی آرگنائزیشن اور ہماری اپیل, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ اگر آ جائیں, ہماری دونوں کی کوشش ہے. ایم کے الطاف حسین صاحب بھی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, انہوں نے آپ کو بلایا بھی اور زبان کا بھی مشترک ہے, تو آپ ایم میں کیوں نہیں گئے؟ ایم کیو میں جاتا مجھے میرے اختلافات اور میں ان کے وہاں بیٹھ کے دفتر میں بھی کر کے آؤں. دیکھیے ان کے یہاں متوسط طبقے کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے, لیکن شہرت بری ہے. بہت سی چیزوں کی طرف ان کو اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا نام ہے, بھتہ خور ہیں, اور یہ ہیں, اور قتل میں انوالو ہیں, ان کے ملیٹنٹ ونگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ شامل ہو جہاں کہ پورا ملک جو ہے وہ اعتراض کرے. ابھی آپ اکیلے الیکشن لڑیں گے, کسی جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد؟ جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہمارا ہے, اور اگر کوئی اور بھی ملیں. جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا انتخابی اتحاد ہو چکا ہے پکا. اور باقی جماعتوں میں کسی کے ساتھ بہت سے لوگ نہیں, دیکھیے 18-20 یہ آئے تھے سمیع الحق صاحب کے ساتھ, جو دینی جماعتیں ہیں وہ سب آئی ہیں, اور سب نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو مین اسٹریم کی بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, NP وغیرہ, ان کے ساتھ اتحاد کا امکان ہے یا وہ دروازہ فی الحال تو کوئی نہیں. دیکھیے نون لیگ کا ہماری شروع میں امید تھی, خواہش تھی کہ اگر ملتے ہمارے ساتھ کام کرتے تو کم سے کم یہ کہ ہم انہیں ملک کے ڈیولپمنٹ کی طرف گائیڈ کر سکتے تھے. اگر وہ سیاست کرتے اور ہماری ایک ٹیم بن جاتی تو ہم ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے تھے. مثلا دیکھیے پہلی انہوں نے بڑی ایک غلط پروجیکٹ چلائی تھی یلو کیب کی, 800-900 ملین ڈالر خرچ ہوئے, ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ مجھے 200 ملین ڈالر دے دو, میں فیکٹری لگا دیتا ہوں آٹو موبائل کی, کئی ہزار لوگوں کو نوکری بھی ملیں گی اور ہماری کاریں تیار ہوں گی. وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کی یہ لیپ ٹاپ کا چکر چلا, یہ لوگوں کو بانٹے, وہ بک رہے ہیں بازاروں میں سستے. تو یہ چیزیں ہیں, جب تک ان کو صحیح طریقے سے نہ مینیج کیا جائے. شہباز شریف صاحب بہت محنت کرتے ہیں, بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں. آپ حصہ لینے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو نظام ہے اس کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. میں قاضی صاحب کی طرح تو یہاں جا کے سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ جی آپ یہ کرو اور الیکشن کمشنر کو ہٹا دو. یہ ایک نظام چل رہا ہے اور اسی کے تحت ہونا ہے. لیکن یہ کہ اگر عوام صحیح طریقے سے آپ کہیے کہ موٹیویٹ ہو جائیں تو وہ پھر بھی کافی اثر رکھ سکتے ہیں اور الیکشن کو شفاف بنا سکتے ہیں. لیکن پہلے سے تو آئین میں شرط ہے 62-63 کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے؟ اس پہ عمل ہونا چاہیے جی. اب تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ سب کو چیک کریں گے اور ٹھیک ہوگا. اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں فخر الدین ابراہیم بھائی, چیف الیکشن کمیشنر, بہت نفیس آدمی ہیں. آپ کو لگتا ہے ہماری لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو 62-63 پہ پورے اترتے ہوں؟ یہ تو سب فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, بہت فارغ تو ہو جائیں گے, تو ہو جائیں, لیکن کہ پوری قوم صرف انہی کی ہے, 300 آدمیوں پہ کہیں اوپر 400 آدمیوں پہ ہی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے. اس ملک میں صرف 400 ہی آدمی ہیں جو اچھے ہیں 19 کروڑ میں. آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں آپ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ میں بالکل, میں نے کیا کیا, میں نے کون سا جرم کیا ہے. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نگران وزیر اعظم کا اور نگران سیٹ اپ کا آج کل بڑا رولا پڑا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے اس کو ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے اس کو ہونا چاہیے. اگر آپ کو پیشکش ہوئی نگران وزیر اعظم کی, آپ بننا پسند کریں گے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹے سے ٹائم کے لیے آپ اس میں کیا کام کر سکتے ہیں. آپ قبول کر لیں اور کوشش کریں کچھ بہتری لا سکتے ہیں, لیکن اس میں کام کرنے کی بڑی کم گنجائش ہے نگران وزیر. اگر کوئی انٹرم سسٹم ہو جس کی بات چلی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کیونکہ ہمارے سسٹم فیل ہوئے ہیں اب تک, کہ واقعی اگر ایک ٹیکنوکریٹک سسٹم آئے اور کم سے کم 3 سال دیے جائیں تو بہت ساری چیزیں صاف ہو سکتی ہیں اور بہت اچھا سیٹ اپ آ سکتا ہے. یعنی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے بیچ میں 3-4 سال کے لیے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت بہتری آئے گی, کیونکہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے نا کہ میں اور تم, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ ابھی بھی وہی ہوگا ہارس ٹریڈنگ, کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ہوگی. تو ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ میں قادری صاحب کی اس سے کی حمایت نہیں کرتا, تو قادری صاحب بھی تو اسی طرح کی بات کر رہے ہیں.
قاضی صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ڈیزالو کر دو ابھی فوری، یہ ڈیزالو کر دو. یہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا باقاعدہ قانونی طور پر دستوری طور پر آئے، میرے ڈیمانڈ کرنے سے تو نہیں ہونا چاہیے نا یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب قانون اور دستور میں تو یہی ہے کہ 60 یا 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہو. تو الیکشن ہو جائے. دیکھیں جو نظام ہے آپ اس کو تو نہیں توڑ سکتے. یہ تو یہ ہے جیسے میاں صاحب کو 2/3 میجارٹی تھی، اس وقت تو تبدیلی لا سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی تبدیلی نہ لائے جو کہ ملک کی بھلائی کے لیے ہوتی، ملک کی یعنی بہتری آپ کے یہ لیے. سمجھتے ہیں کہ 3-4 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو صفائی کے لیے، اس صورت میں پھر اگر آپ کو آفر ہو تو آپ نگران وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں؟ میں تیار ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ جن سے میں واقف ہوں اس نظام کو ٹھیک کر دوں گا، ملک کی حالت ٹھیک کر دوں گا. آپ پہچانیں گے نہیں، آپ انٹرنیشنل جوری بٹھا لیں. میں نے اس سے پہلے بھی گیلانی صاحب کو بھی ایک مدد چیلنج کیا تھا، جب ان کا تھا کوئی ہم سے اچھی حکومت کرنے والا تو آئے. میں نے کہا جی آپ مجھے دے دیجئے 3 سال کے لیے، اور انٹرنیشنل جوری بٹھا دیجئے، اور آپ دیکھیں کہ ہم نظام کیسے صحیح کرتے ہیں. اب یہ جو 3 مہینے کے لیے نام لیے جا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، کوئی کہتے ہیں اسما جہانگیر صاحبہ، ابھی حسین ہارون صاحب کے بھی نام آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جس پہ اتفاق ہو سکے گا؟ نہیں، بس اچکزئی صاحب ایسے ہیں جو کہ زیادہ کنٹروورشل نہیں ہے، باقی تو دونوں تو کنٹروورشل ہیں. اسما جہانگیر صاحبہ کنٹروورشل ہیں بہت. آپ کے نزدیک کون سا ایسا نام ہو سکتا ہے؟ آپ 1-2 نام پروپوز کر سکتے ہیں کہ جو کنٹروورشل بھی نہ ہو، ان معیارات پہ پورے اترتے ہوں؟ اب نہیں میں نام لوں گا پھر وہ بیچارے لسٹ سے کاٹ دیے جائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے لسٹ میں انکلوڈ کر دیا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے پسندیدہ ہیں تو ان کو ہرگز مت لانا، ورنہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں گے. اچھا آپ یعنی کیا توقع ہے جو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں؟ دیکھیے ایک ملے، لیکن ہم یہ ایک ہی آواز اٹھائیں گے. کیا وہ اسلام پھیلا یا کوئی جہاد آیا یا کوئی اسلامی اصلاحات ہوئیں، ہمیشہ ایک آدمی نے کی. کتنے بھی لوگ آ جائیں، ہمارے 4-6 آ جائیں، 10 آدمی آ جائیں، کم از کم ایک آواز اٹھائیں گے. وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، بے ایمان نہ ہوں، چور نہ ہو. اگر آپ نہیں سمجھتے، ابھی ہم نے بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ ماضی کے قصے ہیں، تو جب آپ سیاست میں آئیں گے دوسروں پہ تنقید کریں گے تو یہ سب چیزیں دوبارہ نکلیں گی. میں تو تنقید نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ نظام میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسیز تھیں، میں ان کی ذاتی حملہ نہیں کر رہا، میں جو پالیسیز تھیں یا جو ساتھ تھے لوگ جنہوں نے مشورے دیے، وہ پالیسیز سے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا. دیکھیے نا، میں تو اس میں نہیں کود رہا، نہ میں خود الیکشن میں حصہ لے رہا. میں تو مشورہ دے رہا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوں، ایسے لوگ آئیں جو کہ اچھے ہیں اور وہ کام کریں. میں اپنا آپ کو فرشتے کے طور پر تو پیش نہیں کر رہا. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ماضی میں بھی تو آپ بڑا سخت لینگویج استعمال کر چکے ہیں، نواز شریف کے خلاف بھی، بے نظیر کے خلاف بھی، دیگر لوگوں کے خلاف بھی. تو جب آپ سخت زبان استعمال کریں گے تو جواب میں تو آپ کے خلاف بھی ہوگی. نہیں دیکھیے کرتے رہیں، حقائق جو ہیں وہ حکومت کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، عوام کو. آپ میں سے کوئی، آپ بیٹھے ہیں سامنے، آپ کو کوئی علم ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا؟ میں نے اس ملک کو دفاع دیا ہے، میں نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ حیثیت ہمارے ذہنوں میں ہے، آپ کا وہ مقام ہمارے ذہنوں میں ہے. اگر آپ سیاستدان کی بجائے فادر آف دا نیشن بن جاتے، پاکستان میں سیاستدان تو بہت ہے، فادر آف دا نیشن کوئی نہیں ہے. سلیم بھائی میری کون سنے گا؟ یہ فادر آف دا نیشن تو قائد اعظم تو ان کی بھی یہاں نہیں سنتے. جب پاکستان بن گیا اس کے بعد کتنے لوگ آئے، کوئی بن گیا قائد عوام و قائد ملت اور قائد قلت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے گئے اور سب بن گئے. کوئی سنتا نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری آواز وہاں موجود ہو، کچھ اچھے لوگ ہوں جو کم از کم. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اس غیر متنازع حیثیت میں آپ کی نہیں سنتے، اگرچہ میں تو کہتا ہوں کہ سنے گی قوم، تو پھر آپ کے سیاست میں آنے اور متنازع بن جانے کے بعد کون سنے گا؟ نہیں، میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پچھلے 30 برس سے مجھے محسن پاکستان کہہ رہے ہیں، مجھے میری ایک طریقے سے پوجا کر رہے ہیں، مجھے اتنی عزت دی ہے کہ قائد اعظم کے بعد آپ خود ہی کہتے ہیں کہ کسی کو اتنی عزت نہیں دی. تو میں کہا میری بات سنیے، میں ملک کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بھلائی کے لیے نہیں کہہ رہا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے، 3 وقت کا کھانا بھی دیا ہوا ہے، میں تو اپنا گزارا کر لیتا ہوں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو بچائیں، ورنہ یہ آپ کے ہمارے بچوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ ملک بچانے کے بعد تو بہت سارے لیڈر کر رہے ہیں. مثلا ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ لال مسجد کا کرائسس آ جائے وہ درمیان میں جائے، میڈییٹ کرے
اور دونوں طرف اس کا احترام کرے. قادری صاحب کے دھرنے میں کرائسس آئے وہ جا کے احترام کرے. بلوچوں اور حکومت کے درمیان میڈیشن کرے. طالبان اور حکومت کے درمیان میڈیشن کرے. آپ کے لیے وہ رول زیادہ مناسب نہ ہوتا؟ وہ بہت ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. میں نے تو دیکھیے مشرف کو 2001 میں یہ دیا تھا کہ پورے ٹرائبل ایریا میں مجھے پروجیکٹ دے دیں کہ میں وہاں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بناؤں. آج آپ تیار ہیں طالبان اور حکومت کے درمیان میڈیشن؟ بالکل تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے 100%، 99% نہیں، کہ طالبان مجھ پر بھروسہ کریں گے اور میری بات مانیں گے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھل کر نیگوشیٹ کریں گے. پھر آ کے عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے درمیان؟ نہیں تو حکومت تو نہیں کرتی نا، میں خود تو جا کے نہیں اٹھ سکتا، پہنچ سکتا. حکومت آپ کو مینڈیٹ دے دے تو آپ حکومت مینڈیٹ دے دے، میں تیار ہوں. ٹھیک. اور بلوچوں کے ساتھ تیار ہوں، بلوچ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کے اور حکومت کے درمیان بھی میڈیشن کے لیے کر تیار سکتا ہوں میں، بالکل. اچھا بالکل. دیکھیے میں بہت سے لوگوں کی یہاں عزت، جیسے چودھری شجاع صاحب گئے تھے قاضی صاحب کے پاس، لال مسجد کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی. بلوچیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. چودھری صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں پرانے، انہوں نے ہماری کوشش کی تھی مشرف کے ساتھ بھی بات کرنے کی، کرانے کی. تو یہ ہے کہ پھر بھی وہ سیاستداں ہیں اور لوگ جو ہیں پھر بھی تھوڑا ریزرویشن رکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ ایسی ہے کہ جدھر حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ہے کراچی. آپ دیکھیں کہ آپ اردو سپیکنگ ہے، لیکن آگے آ کا سلسلہ جو ہے پٹھانوں تک جاتا ہے، سب پٹھان بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں. تو آپ جو کراچی میں مختلف وارنگ فیکشنز ہیں، جو پارٹیز ہیں، MQM ہے، ANP ہے، لیاری گینگ ہے، ان کے درمیان آپ ثالثی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک بڑے خیر کا کام ہوگا اگر کراچی میں ایک بھی جان. اگر حکومت مجھ سے کہے یا سپورٹ کرے تو میں جاؤں. اب میں اکیلا تو مارا نہیں پھینک سکتا. وہ کہیں گے آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ نہیں، اس میں تو حکومت کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو MQM کا اور ANP کا. اور اس میں حکومت تو انوالو ہے نا. ایک جگہ حکومت پارٹی بنی، دونوں حکومت کی پارٹیاں ہیں، MQM بھی اور PPP بھی. وہ لیاری گینگ ہو یا عزیز آباد ہو یا ANP کے ہوں، کٹی چوٹی پہاڑی ہو، کیا ہے وہ ہو، تو یہ سب جگہ تو آپس میں حکومت میں بھی ہو لڑ جھگڑ. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہی کہ الیکشن میں آپ کا کینڈیڈیٹ MQM کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، ادھر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کھڑا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی یہ حیثیت مجروح نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے. دیکھیے آپ اس پہ تو نہیں ختم کر سکتے، کوئی اچھی بات کرنے سے رک جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ محسن پاکستان ہیں، لیکن کچھ امپریشن لوگوں کا ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے محسنوں کو بھی بلا دیتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں. جو ان کے محسن رہے ہیں، نواز شریف ہوں، مشرف ہوں، ان سب کے خلاف جو ہے آپ وقت پہ ان کے احسان قبول کے آپ ان کے خلاف بولتے ہیں. اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں؟ مشرف کہاں سے میرے محسن ہو گئے؟ آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کوئی تختی لکھ کے کہ مشرف کوئی میرے محسن تھے. مشرف صاحب تو مجھے CIA کو دے رہے تھے. آپ کو جمالی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ CIA کے جہاز کھڑا تھا، مشرف صاحب نے کہا کہ جمالی صاحب سے کہ آپ ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلا کر فوری اپروول دے دیجئے اور ہم ان کو CIA کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کوئی میرے محسن تھے. لیکن دیا تو نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ مشرف صاحب نے آپ کو بچایا تو مصیبت ان کی ہمت نہیں تھی اتنی کہ وہ دیتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ملک میں کیا حال ہوگا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جمالی صاحب کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دیں. کہ جمالی صاحب نے TV پہ انٹرویو دیے ہیں، دوسرے اخبارات میں انٹرویو دیے ہیں اور خود مجھے بتایا کہ جی مجھ سے اس نے کہا کہ آپ کیبنٹ کی میٹنگ بلا لیں، جلدی سے اپروو کر دیں تو میں ان کو حوالے کر دوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اگر مشرف کی جگہ ہوتے اور سارے امریکی اور باقی دنیا کے لوگ اٹھ کے وہ سارے پروفس آپ کو لا کے رکھ دیتے، ایران کے معاملات کے، لیبیا کے معاملات کے، کوریا کے معاملات کے، آپ کیا کرتے اس وقت؟ میں یہ کہتا کہ ہم نے نہ ہی NPT سائن کیا تھا اور نہ ہی NSG نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا، اور نہ ہی NPT. وی ور انڈر نو آبلیگیشن. ہمارے اوپر کسی قسم کا فرض نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کسی سے بات کریں. ہم آزاد تھے. لیکن ہمیں یہ اختیار تو نہیں تھا نا کہ ہم وہ ٹیکنالوجی ان کو منتقل کریں. کسی بھی کریں، ہم نے کس طرح لی، انہوں نے کس طرح لی، ہم اس معاملے میں بات نہیں کر سکتے. جنرل ضیاء الحق نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پورے پروگرام کے دوران. ہر فارن منسٹر کو یہ بتا دیتے تھے کہ جب بھی کوئی نیوکلیئر پروگرام پر بات کرے آپ نے ان سے کہہ دینا کہ اس بارے میں ایک لفظ بات نہیں کرنا. اگر آپ نے کرنا تو جنرل ضیاء سے بات کریں. کیونکہ جو NPT ہے جب آپ وہ سائن کریں تو آپ انڈر آبلیگیشن ہوتے ہیں. دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی دوسرے، کیا فرانس نے جب اسرائیل کو کوئی مدد کی یا امریکہ نے انگلینڈ کی مدد کی یا رشیا نے چائنا کی مدد کی، کیا انہوں نے اجازت لے کے کی تھی؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور جو میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں کوآپریشن نہ کریں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، ہم اگر ایران یا کوریا کوئی پابندی نہیں. یہ تو آپ کی حکومت اگر کمزور ہوتی ہے،
ہم نے NPT سائن کی، ایران نے NPT. ڈاکٹر صاحب ایک بین الاقوامی قوانین بھی بین ہوتے الاقوامی ہیں، قوانین تو کچھ ذمہ داری ہوتی بین ہے. الاقوامی قوانین تو آپ امریکہ کے لیے ہیں، امریکہ نے بنا ہے، انگلینڈ نے بنا ہے، ویسٹرن کنٹریز نے بنا ہے. جو قانون ہے وہ آپ دیکھیے کہ NPT کے تحت اگر ہم نے NPT سائن نہیں کیا تو ہم کسی بھی آبلیگیشن. لیکن ڈاکٹر صاحب باہر دنیا میں اگر کوئی کرتا بھی ہے کوآپریشن یا باقی چیز تو وہ آپ کی ریاست کرتی ہے نا، کوئی انڈیویجول تو نہیں کرتا. پاکستان میں یہ کام کیا ریاست نہیں کیے تھے. آپ اس میں تو نہیں جائیے نا، پھر وہی بات ہو جاتی. پھر میں کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک کے مفاد کو نقصان پہنچے، میں زبان کھولوں اور پھر ملک کے مفاد کو نقصان پہنچے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس وقت ملک کے مفاد کی خاطر ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، آپ کا کہنا ہے ٹھیک ہے. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بچا دیا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس میں تو فلاں تھا، اس میں تو فلاں تھا، تو وہ ملک کی مفاد کو نقصان تو بات ختم ہو گئی. اب میں اسی لیے اس کو دہرانے سے جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ پر آ گئی ہیں، سب کو پتہ لگ گیا ہے، وہ ہر چیز موجود ہے. اب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عوام سے چھپی ہو یا ملک سے چھپی ہو یا سیاستدانوں سے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب آپ جیسے لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ ہمیں اختیار تھا یا ہم پہ کوئی پابندی نہیں تھی اور وہ دنیا ثبوت بھی لا چکی، تو اس کے بعد کیا یہ جو ویسٹ کے جو کنسرنز ہیں ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن نہیں ہے؟ ہم یہ کیسے دنیا کو باور کریں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے؟ بالکل محفوظ ہے. ان کے پاس کیا ریزن ہے، کس وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں؟ رشیا کے پاس کون سا ریزن تھا کہ انہوں نے چائنا کی مدد کی تھی یا امریکہ کے پاس کہ انگلینڈ کی مدد کی تھی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یعنی اس کا کیا ثبوت ہے یا کس طرح ہم دنیا کو باور کرائے کہ آج کوئی اور بندہ وہ کام نہ کر رہا ہوگا کسی اور ملک کے ساتھ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. دیکھیے جب تک کہ آپ کو اجازت نہ ہو، حکومت نہ کرے، کوئی کام نہیں کر سکتا. اچھا یہ جو ابھی پچھلے دنوں انڈین نے وہ ایک ڈرامہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اور لوگوں کو وہاں پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے اور فلاں ہے، آپ کو اس ریجن میں کوئی ایٹمی جنگ کا خطرہ نظر آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے جنگ جو تھی وہ ختم ہو چکی. یہ جو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو نیوکلیر ویپنس ہم نے بنائے یہ امن کے ویپنس ہیں. اتنی مرتبہ فوجیں آئیں ان کی، 500,000 فوجی آ گئے، یہاں آگے چلے گئے، بارڈر پہ ہوئے، تیاری ہو گئی، ریڈ لائٹ جل گئی. لیکن کوئی جنگ ہوئی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی. یعنی آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ اب ہمارے اس ایٹمی قوت کے بعد جنگ کبھی نہیں ہوگی؟ جنگ کبھی نہیں ہوگی دونوں، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ دونوں تباہ ہو جائیں گے، جس طرح رشیا کی اور امریکہ کی نہیں ہوئی. حالانکہ کتنے سخت پوائنٹ آئے، کیوبا کا بھی معاملہ آیا، ویتنام کا بھی معاملہ آیا، لیکن کہیں نیوکلیر ویپنس نہ لیے. جی بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ یہ دلچسپ گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے آج کے جرگے کے مہمان ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ابھی سیاست میں آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ایک دو ذاتی قسم کے سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ کون سے قسم کے ذاتی پوچھیے. ایک کچھ آپ کے مخالفین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے انا پرست ہیں، وہ میں کا بہت استعمال کرتے ہیں، اور ایٹمی پروگرام ایک پوری ٹیم کا وہ تھا، ڈاکٹر صاحب اس سارے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یہ تو بالکل جھوٹ ہے. آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، میرے جتنے کولیگ ہیں، میرے جتنے مضامین لکھے ہوئے ہیں، جتنے انٹرویو ہوئے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے ساتھیوں نے اور میں نے، پاکستان کے محب وطن سائنسدانوں اور انجینئر نے اور میں نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس اتنی اچھی ٹیم تھی، اتنے اچھے ہنرمند اور محب وطن تھے، ہم نے مل کے کیا ہے. کوئی مضمون آپ کو میرا ایسا نہیں ملے گا، کوئی تقریر ایسی نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب تو ابھی جب آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو پاکستان میں تو سیاست اب پیسے کا کھیل بن گیا ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہم پیسے سے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہوگا یہ؟ ابھی آپ کو بتائیں ایک دھرنے پہ کتنے کروڑ خرچ ہوئے قادری صاحب؟ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. تو آپ دھرنے ورنے نہیں دیں گے؟ جلسے نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم کوئی نہ، ہم نے دھرنا دینا نہ کچھ. ہم عوام کو میسیج دیں گے. دیکھیے آج کل الیکٹرانک کا زمانہ ہے، آپ کے تھرو میسیج جاتی ہے، دوسرے انٹرویوز کے تھرو جاتی ہے.
ہم پیغامات بنا دیں گے جو کہ وہ میٹنگ کر کے اس پہ دکھائیں گے. جہاں کوئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں، باہر کے فنکشن ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے فنکشن ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے فنکشن ہوتے ہیں، ہم ان کے ذریعے پیغام دیں گے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں سڑکوں پہ نکل کے جلوس نکالتا پھروں نعرے لگا. یہ لوگ وہ کر رہے ہیں جن کی کہ ایک طریقے سے کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، دوبارہ لگی ہوئی ہیں. ورنہ یہ بیٹھے ہیں کہیں جی کہ دیکھو ہمارا تو پچھلا نظام بڑا اچھا تھا اور ہمیں ووٹ دے دو. تو ڈاکٹر صاحب ادھر تو لوگ اگر ایک مہینے کے لیے وزیر مشیر بن جائے بہت سارا پیسہ کما لیتے ہیں، کسی بھی معمولی سیکٹری کے پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے یہ اتنا سب کچھ کیا تو کچھ پیسہ ویسا نہیں کمایا ہے؟ پیسہ کا کماتے تو پھر مشرف آپ کو نہیں بھیجتے، لسٹیں دیتے روز ٹی وی پہ بتانے کو، چھاپنے کو. اگر ہمیں پیسہ بنانا نہ ہوتا تو $2 بلین کی جو ٹیکنالوجی فری دی تھی وہ میں کہیں اور نہیں جا کے بیچ سکتا تھا، یہ بنا سکتا تھا. اس وقت اب تو الیکشن میں یہ بھی ہے نا کہ وہ ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کے کتنے ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر؟ پاکستان کے باہر ایک پائی بھی نہیں ہے. لے لیں جو بھی. ایک مرتبہ ہمارے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سنا کہ آپ کی 20 منزلہ بلڈنگ ہے دبئی میں. تو ظفر صاحب وہ بیٹھے تھے، میں نے کاغذ اٹھا کے کہا کہ the building Mr. Rahman Malik is reporting to be owned by me in Dubai. I hereby donate him. وہ سائن کر کے میں نے کاغذ دے دیا. نہ ہمارے کوئی فارن اکاؤنٹس ہیں، نہ ہماری کوئی پراپرٹی. ہماری پراپرٹی یہ گھر ہے اور ہم نے ایک گھر بنایا بنی گلا میں. بہت پہلے جس زمانے میں 50,000 روپے کی کنال زمین تھی اس وقت ہم بنا تھا. اور یہ پیسہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جب ہم باہر سے آئے تھے تو ہم یہ پیسہ لے کر آئے تھے. تو عبدالقیوم صاحب کے نام پہ تو نہیں ہوں گے بھائی؟ کسی کے نام پہ نہیں. سب پتہ کہ انہوں نے سب دیکھ لیا. آپ کے سمجھتا ہے مشرف نے کہ اس عرصے میں ISI اور سب وہ نئے وہ یہ دنیا بھر کی کوئی چیزیں چھوڑی تھیں. یعنی جس طرح آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ہر ایک کے اکاؤنٹس، تو ہمارے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ لیبیا اور ایران اور کوریا، اور وہ تو ایک بیگ صاحب یہ بھی کہتے کہ انہوں نے 9 سال کے لیے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اخراجات برداشت کرنے کی کمٹمنٹ بھی کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہم کر دیں گے. تو یہ ادھر سے جو پیسہ آیا وہ کس نے لیا ہے؟ وہ تو دیا ہمیں تو نہیں پتہ اس معاملے میں. اور نہ ہی کچھ ہوا. بیگ صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بات ہوئی تھی، ایرانی کہہ رہے تھے. تو دیکھیے ایران اگر ہوتا تو ایران بنا لیتا نا. ایران کیوں پھر بیٹھا ہوا ہے ابھی اور ایران نہیں بنا پا رہا؟ نہیں، آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ یہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور امریکہ نے بھی کیا ہے، اسرائیل اور باقی اس کے. تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملا اور وہ پیسہ کس کو ملا؟ اب جو بھی ہوگا وہ تو کسی کو بھی پتا ہو. میں اس بارے میں نہیں ڈرتا. اچھا. میرے پاس نہ میں نے لیا، میرا ضمیر صاف ہے، نہ میں نے ایک پائی لی، نہ کوئی بتا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سیاست میں ایک تو آپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ان لوگوں سے اتنی مختلف ہیں. آپ کا نعرہ، دستور اور منشور کس طرح دوسروں سے مختلف ہوں؟ دیکھیے ہم نے یہاں پر ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمارا منشور یہ ہے کہ جو اس میں اپنے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا منشور جو ہے یا دستور جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہمارا منشور جو کہیے وہ جو ہے خطبہ حجت الوداع کا جو ہے. یعنی وہی چیزیں فلاحی کام جو ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہر شخص کا حق بنتا ہے کہ جی آپ. صاحب یہ تو پاکستان میں جماعت اسلامی JUI وہ بھی سب کہتے ہیں قرآن ہمارا دستور ہے، رسول ہمارے رہنما ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی. نہیں، بات تو یہ کوئی عمل بھی کرے نا. جو کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے وعدے کیے اور وعدوں پر عمل نہیں کیا. ہم تو آپ کو کر کے دکھائیں گے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ میں سائنسدان ہوں، اب سائنس اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑے اچھے سائنسدان ہو سکتے ہیں، بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے کیسے وہ سیاست کریں گے؟ یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. یہ نہیں، سیاست کو اب یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو جھوٹ بولنا اور دھوکے دینا، چوری کرنا، یہ وہ تو میں سیاستدان نہیں بن سکتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جب ملک کا انتظام کرنا ہے، اس ملک کا نظام صحیح کرنا ہے، یہاں بجلی پانی گیس کا انتظام کرنا ہے، یا عوام کو تعلیمی سہولتیں دینا ہے، یہاں گھر کا بندوبست کرنا ہے، ڈیم پانی کا، وہ میں کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب لیبارٹری میں وہاں آلات سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، میٹیریل سے ڈیل کرنا. سیاست میں انسانوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. کہ وہاں انسان نہیں تھے، وہاں 10,000 لوگ تھے میرے ساتھ. کہ 10,000 لوگوں سے ڈیل کرنا کم ہے؟ تو یہاں بھی میں یہاں 35 برس سے نہیں رہ رہا. لیکن وہاں تو آپ کو پیسہ دیا جا رہا تھا نا، اختیار دیا جا رہا تھا. اس کے لیے تو آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. پیسے تو آپ کو اربوں روپے مل رہے ہیں، پھر وہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ روپے نہیں ملا آپ کو تھرکول کا، پیسہ اربوں روپے نہیں ملا آپ کو ریکوٹک کا.
اور آپ کو یہ دوسرا گیس اور یہ اور سب، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن میری نگاہ میں ایسے لاتعداد لوگ ہیں محب وطن اور کمپیٹنٹ اس ملک کے اندر کہ اگر ہم چاہیں تو 15-20 دن میں 25 دن میں ایسی ٹیم بنا سکتے ہیں جو اس ملک کو نکالیں، جن کو اس ملک کا درد ہے، جو بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کی یقین ہو کہ یہ شخص بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، تو لوگ پھر سنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں اسی طریقے سے ہر چیز یہی کہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، تو پھر آپ اس ملک کو ہی بھیج دیجئے۔ یعنی اگر آپ امید نہیں رکھ رہے تبدیلی کی اور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں کھڑا نہ ہو اور اچھی بات کرے، تو پھر آپ اس ملک کو بھیج دیجئے۔ میں اپنا ضمیر صافی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ کرو، اگر اچھائی کی طرف رجوع کر سکتے ہو، لوگوں کو مرغوب کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن بہتر نہیں ہوگا جس کا جو کام ہو وہی کام کرے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یعنی چور جو ہے چوری کرتا رہے، نہیں، تھانے دار پکڑے نہیں۔ وہ جو لوگ اہل سیاست ہیں وہ ان کا رستہ روکیں، ہم صحافت والے صحافت تک محدود رہیں، سائنسدان سائنس تک۔ سیاست جو کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سیاست کا مقصد صرف یہ نا کہ پیسہ بنانا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ بناتے رہیں تو پھر ہم لوگ کچھ نہ کریں۔ اگر اس ملک میں بہتری لانا ہے تو پھر آپ نے سسٹم میں تو بہتری لانا ہے، کچھ لوگ تو اچھے لائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت اچھے وسائل دیے ہیں، اتنے وسائل دیے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے 1000 درجے بہتر۔ ہم بلینس آف کیوزیکس میٹھا پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں جو کہ 25 روپے کی بوتل ملتی ہے۔ ہمارے وہی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اچھے دماغوں والا کام آپ کسی اور پہ چھوڑتے ان کو اکٹھا کرنے کا اور یہ وسائل سے استفادے کا بیڑا آپ اٹھا لیتے۔ یہاں کون کرے گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں قوت نہ ہو، جب تک کہ آپ کم از کم انفلوئنس نہ کریں یہ چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں قوت نہیں تھی، آپ سیاستدان نہیں تھے، آپ حکمران نہیں تھے، آپ دیکھیں آپ نے ایٹم بم بنا کے دے دیا ملک۔ وہ قوت تو تھی نا، وہ اس لیے قوت تھی کہ بھٹو صاحب نے قوت دی تھی، انہوں نے تمام پاور دی تھی، مجھے وہ پاور تھی جو پرائم منسٹر کو پاور تھی۔ تو آپ اگر سیاست نہ کریں تو شاید اب بھی حکومت آپ کو انرجی کا سیکٹر حوالہ کر دے۔ مجھے 8 سال ہو گئے بیٹھے بیٹھے، بلکہ سمجھ لیجئے کہ 10 سال ہو گئے، 11 سال جب میں نے کہوٹا چھوڑا، مجھے کوئی کام دیا آج تک؟ میں نے آفر کیا 3-4 چیزوں کا۔ اگر اس طرح کے کوئی دے دی جائے تو پھر آپ سیاست سے تائب ہو جائیں گے؟ اب تو نہیں، اب تو دیکھیے، اب تو میں چاہوں گا کہ کچھ بھی لوگ ہوں، اچھے لوگ کچھ آگے آئیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن کم از کم میں یہ نہیں چاہتا کہ جی کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، لوگ یہ کہیں گے جی کہ آپ نے ہم سے کہا اور ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے اور آپ بیک ڈاؤن کر گئے اور آپ کو بیک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کم از کم یہ سلسلہ جاری رکھوں جب تک الیکشن ہوتا ہے، اور میں قطعی نا امید نہیں ہوں گا کہ اگر ایک آدمی بھی ممبر آ جائے ہماری طرف سے تو ہماری آواز بلند کرے گا وہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمیں وقت دینے کا اور ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب پرعزم ہیں سیاست کے میدان میں آنے کے لیے، انہیں یقین بھی ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ میں ان کے ایک بار پھر شکریہ اور ان کے سامنے اس درخواست کے ساتھ کہ احتیاط اہل سیاست، شاعر نے کچھ اور کہا تھا لیکن میں اہل سیاست کہتا ہوں کہ احتیاط اہل سیاست کی اسی شہر میں لوگ گل بدست آتے ہیں اور پابرسن جاتے ہیں۔ یہ ان کی خدمت میں اس شعر کو رکھنے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔